إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان کے تحت اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں، ان اصولوں میں سے کچھ منتخب اصولوں کا مطالعہ ہم اس کورس میں کر رہے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک خاکہ ہو، ایک ضابطہ ہو۔ ہر انسان کے دل میں ایک چھپی ہوئی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان، بہتر انسان بننا چاہتا ہے۔ دنیا میں گناہگار سے گناہگار، بگڑے ہوئے سے بگڑا ہوا انسان بھی اپنے دل میں تمنا رکھتا ہے کہ وہ کسی طرح ایک اچھا انسان بن جائے، لیکن اس میں ناکامی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اچھا انسان کیسے بننا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے اندر آئیں، اور ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے وہ کیا بنیادی باتیں ہیں، وہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، ان چیزوں کو اپنے اندر لا سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، ہمت کی کمی کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے اس علم کے مطابق اور اس خاکے کے مطابق اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر انسان بننے کے لیے شروعات یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو بہتر بناتی ہیں۔ ایسی چیزیں شمار کرنا مشکل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ہمارے اندر جمع ہو جائیں تو باقی چیزیں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر زندگی کے لیے صرف یہ نہیں کہ انسان کے اندر خوبیاں آئیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری کہ اس میں سے برائیاں نکلیں۔ بعض اوقات انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس میں ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کی خوبیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اسے اللہ کے نزدیک ان خوبیوں کے باوجود ایک مجرم بناتی ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو رات میں تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتی ہے اور صدقات بھی کرتی ہے، اس کے چرچے ہیں، اس کی عبادت گزاری کے چرچے ہیں، لوگوں میں معروف ہے کہ وہ تہجد گزار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا یا فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی عورت ہے۔ معلوم ہوا کہ تہجد گزار ہے
اور صدقات بھی کرتی ہے، لیکن اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، اور اخلاق میں بھی زبان اس کی اچھی نہیں ہے، اور زبان سے وہ تکلیف دیتی ہے ان لوگوں کو جو اس سے قریب ہیں۔ بعض اوقات رشتہ دار دور ہوتے ہیں، پڑوسی قریب ہوتا ہے، نہ صرف گھر کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے بھی، پریشانی میں ساتھ دینے کے اعتبار سے بھی، کچھ ہو جائے تو فوراً دوڑ کے آتا ہے، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں۔ اس عورت کا عیب یہ تھا کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی زبان سے۔ عجیب بات ہے کہ اس نے مارا پیٹا نہیں، ان کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بس اپنی زبان سے ان کی عزت کو خراب کیا، ان کے دلوں کو توڑا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی خوبیاں بعض اوقات اسے ہلاک ہونے سے بچا نہیں پاتی ہیں اگر برائیاں کچھ اس کے اندر ایسی ہوں جو بھیانک ہوں۔ پھر بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو اتنا سنگین نہیں سمجھتے ہیں جتنی وہ ہوتی ہیں۔ ہم بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں اور کچھ برائیاں ہمارے اندر پنپتی رہتی ہیں، نکل نہیں پاتی ہیں، اور وہ ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح خراب کرتی رہتی ہیں۔ لہذا اچھا انسان بننے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر اچھائیاں آئیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر سے برائیاں نکلیں، اور اسی کا نام تزکیہ ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا اور اپنے اندر خوبیوں کو لانے کی کوشش کرنا۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو مقصود یہ نہیں کہ ہم کامل بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرفیکشن کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اسے اچھے سے کریں، ہم جتنا بہتر بن سکتے ہیں اتنا بہتر بننے میں کوتاہی نہ کریں۔ کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن سکتا ہے؟ نہیں، آپ ایک کامل انسان تھے، بندگی کے اعتبار سے کمال آپ کے اندر تھا، ہم ویسا نہیں بن سکتے، نہ ہم سے ایسا مطالبہ ہے، لیکن ہم سے مطالبہ یہ کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ کی برابری ہم نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتا ہے، آپ کی پیروی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے پرفیکشن کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ہاں اللہ نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتنا تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہاری استطاعت ہو، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہو۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے زندگی میں، انسان پرفیکشن کے پیچھے دوڑنے میں سٹریس کا اور انگزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ ٹارگٹ رکھے کہ آج میں جیسا ہوں اس سے بہتر مجھ کو بننا ہے، اور ہر دن اس کی یہ جستجو رہے کہ میں اور ایک قدم آگے بڑھوں اور بہتر بنوں، تو یہ اچیومنٹ آسان ہے۔ آج میں 10ویں سیڑھی پر ہوں تو 11ویں پہ پہنچ جاؤں، یہ آسان ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا ترقی ہوتی ہے۔ اگرچہ آدمی کے سامنے منزل ہو لیکن اس کی نگاہ اگلے قدم پر ہو۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اتنی دور دیکھتے ہیں کہ پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے نہیں بن سکتے ہیں، اور ہم جیسے ویسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے نیک بننا، یہ نبیوں کی شان ہے کہ اتنے اعلیٰ ایمان اور اخلاق اور عبادات کے اعتبار سے بہتر لوگ تھے، وہ ان کی شان تھی، ہم لوگ نہیں بن سکتے ویسے۔ تو بعض اوقات بہت دور دیکھنے سے بھی انسان ہمت ہار جاتا ہے، اسے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ میں آج کہاں ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اگلا قدم سوچے کہ اس کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں، اپنی برائیوں کو کیسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں، اور کیسے اپنی زندگی میں بھلائیاں لا سکتا ہوں۔
تو پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، عمدہ زندگی، حیات طیبہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایک خاکہ ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم کو کیا کیا چیزیں اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، اور اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ کیونکہ بھلائیاں باہر آئیں لیکن اندر نہ آئیں تو یہ عیب ہے۔ بھلائی کی شروعات اندر سے ہوتی ہے۔ بیج جب زمین کے سینے میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی شروعات اندر سے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ باہر آتا ہے، اس میں سے اقوا اور اس میں سے پودا اور شاخیں اور ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ پہلے وہ جڑوں سے اندر اپنی جگہ بناتا ہے، مضبوطی پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اوپر کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دل کی زمین پر اگر تبدیلی نہ آئے تو باقی زندگی کے شعبوں میں اور زندگی کے دوسرے حصوں میں واقعی خیر نہیں آ پاتی۔ منافقین کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی میں نماز تھی، وہ بہت سارے اعمال کر لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوتے تھے، اپنی جان خطرے میں ڈالتے تھے، لیکن اندر گندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض سے تعبیر کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں، مرض میں اور بڑھا دیا۔ تو ظاہر میں تو اعمال تھے، بھلائیاں لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں وہ بھی کر لیا کرتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، روزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ وہ لوگ بھی روزے رکھ لیتے تھے، بہت ساری نیکیاں وہ بھی کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ اچھے نہیں تھے، اندر سے ان کے اندر نفاق تھا، ان کے اندر ریاکاری تھی، یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ نہ دلوں میں اللہ کی یاد تھی اور نہ ہی اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ تھا، ان کا جو بھی تھا وہ باہر کی دنیا کو دیکھ کے تھا، لوگ دیکھ لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف باہر کچھ بھلائیوں کا جمع ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہی بیماری انسانی مزاج میں آ گئی ہے، ہم اچھے دکھیں، اچھا دکھنے کی چاہت میں اکثر انسان اچھا بننے سے رہ جاتا ہے۔ میں لوگوں کو اچھا دکھائی دوں، لوگ دیکھیں تو مجھے اچھا سمجھیں، اچھا دکھنے کی چاہت، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھا بننے کی چاہت ہو، کیونکہ اچھا بننا انسان کو سکون دے گا۔ اچھا دکھنا شہرت دے سکتا ہے، سکون نہیں، کیونکہ اندر بیماری ہے، اندر زخم ہے، چاہے وہ سیلفی میں اسمائل کر رہا ہو، لیکن اندر اگر زخم ہے، اندر تکلیف تو ہوگی نا۔ اسی طرح سے لوگوں کے سامنے وہ دیندار نیک بنا رہے گا، لیکن مرض اس کے اندر ہے تو ایسا انسان اندر سے پریشان رہے گا۔ دینداری کی شروعات اندر سے ہوتی ہے، اس نقطے کو بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دینداری کی شروعات اندر سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑا ہے، پیس ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے باقی سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اسی میں بگاڑ پیدا ہو جائے
تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور گوشت کا وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. دل کی اصلاح ساری خیر کی شروعات ہے. معلوم ہوا کہ بھلائی اندر سے آتی ہے. اپنے اندر کو سدھارنا سنوارنا یہ مقصود حیات ہے، کامیابی کی شرط ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ منی پاور، نہ مین پاور. یوم لا ينفع مال ولا بنون، لوگ، قریبی، اولاد نہیں کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ انسان اللہ کے پاس ایک قلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر آئے. معلوم ہوا کہ کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے دل کو پاک کرے. دلوں کی پاکیزگی یہ اصل مقصد ہے زندگی کا، کیونکہ ساری چیزوں کی شروعات دل سے ہوتی ہے، اور جو کچھ آدمی کرتا ہے اس کے اثرات سیدھے دل پر پڑتے ہیں. آدمی کوئی قدم اٹھاتا ہے، پہلے ارادہ ہوتا ہے دل میں، اور اس کے بعد جب بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے اچھے یا برے اثرات بھی دل پر ہی پڑتے ہیں. اس اعتبار سے اچھا عمل دل کو اور اچھا کرتا ہے، اور برا عمل دل کو اور برا کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر کالا دھبا لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیں تو دھبا مٹ جاتا ہے. گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ کر توبہ کرے، فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ وَنَزَعَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں اس دھبے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات صرف دنیا میں نہیں آتے، اس کے اثرات سیدھے اس کے دل پر بھی پڑتے ہیں. اس اعتبار سے ہمارے بھلے اعمال ہم کو اور بہتر بناتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے برے اعمال ہم کو اور برا بناتے چلے جاتے ہیں. دل کی سطح پر، سائیکولوجیکل سطح پر، نفسیاتی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر. سوچ کا بگاڑ اعمال کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، لیکن اعمال کا بگاڑ سوچ کو بھی بگاڑتا چلا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا لوپ ہے، ایک قسم کا دائرہ ہے، اسی میں آدمی گھومتا رہتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، ظاہراً و باطناً. صرف ظاہر میں نہیں کہ کچھ رسمیات کر کے آدمی سمجھ لے کہ میں دیندار ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اور دل میں نیتیں خراب ہوں، دل کے جذبات بگڑے ہوئے ہوں. نہیں، اندر کو بھی اچھا بنانا ضروری ہے. اس لیے کہ اندر کے بارے میں آدمی بے فکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھتا نہیں وہ. لیکن سوچنے کی چیز ہے کہ کیا وہ اللہ کو نہیں دکھتا ہے؟ اللہ کو دکھائی دیتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. اعمال سے بھی پہلے دلوں کا ذکر آیا. معلوم ہے کہ اصل تو دل ہی ہے. دلوں کی اصلاح یہ ساری چیزوں پر مقدم ہے. دلوں کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کا نام تزکیہ نفس ہے. اسی کا نام تزکیہ نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کے
ہتھ کنڈوں سے بچ کر اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں۔ نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، نفس چاہتوں والا ہوتا ہے، لذتیں اسے پسند ہیں، شریعت کی قید اس کو پسند نہیں، وہ آزادی چاہتا ہے اور اسے آرام چاہیے، شرعی احکام اس کو مشقت والے نہیں چاہیے، اس کو آرام چاہیے، اس کو لذت چاہیے۔ لیکن آرام اور لذت کی چاہت انسان کو ذلت کے گڑھے میں باقی رکھتی بلکہ اور دلدل میں دھساتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آرام اور لذت پسندی سے ترقی نہیں کرتا، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ پہاڑ پر چڑھنا پہاڑ پر سے لڑکنے کی طرح نہیں ہے، اوپر سے نیچے گرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، بس اپنے آپ کو آدمی ڈال دے سیدھے نیچے آ جاتا ہے۔ زوال کے لیے الگ سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ لیکن انسان کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا ہو تو اسے زمین کی کشش گریویٹیشن کے خلاف اوپر جانا پڑتا ہے، وہ اس کو پل کر رہی ہوتی نیچے، اپنے بوجھ کو لے کے اپنے وزن کو لے کے اس کو اوپر جانا پڑتا ہے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ لیکن اس تکلیف کے باوجود جب وہ اوپر جاتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کے جو اس کو خوشی ہوتی ہے وہ کامیابی ہے۔ لیکن نیچے گرنے کے لیے کوئی مجاہدہ، کوئی مشقت، کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو ڈال دے، اپنے آپ لڑکتے ہوئے نیچے آئے گا یا پھر سیدھا نیچے آئے گا۔ تو زوال آسان ہے، ترقی مشکل ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ترقی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آسان راستہ چاہتے ہیں، اس بلندی کی طرف چلنے کے لیے ان کے قدم حوصلہ اور ہمت نہیں کر پاتے۔ لیکن جو آدمی ایسا کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے حوصلہ انسان میں ہونا چاہیے، بہتر زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے حوصلہ اگر انسان کے اندر نہ ہو تو ایسا آدمی سب کچھ جان کے بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ارے بھائی اپنا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، چھوڑ دیا بس خلاص۔ وہ اپنے دل کو تسلی دے کر نیک بننے کی کوشش کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اللہ کا مطالبہ، ڈیمانڈ ہے کہ وہ بہتر بنے۔ یہی بات دیکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ جو شخص اپنے رب کے پاس قیامت کے دن مجرم بن کر حاضر ہوا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، ایسے انسان کے لیے آخرت میں جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، اس جہنم میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، نہ اس میں مرے گا، اس کے لیے موت نہیں ہوگی، اور وہ جیے گا بھی نہیں، حالانکہ وہ زندہ ہوگا، لیکن زندہ ہونا ہے، اس لیے کہ عذاب میں اس کے کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا سورہ فاطر میں والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا لهم نار جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہی ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں، موت نہیں آئے گی، لا يموت فیہا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ہر وقت عذاب میں ہونا کوئی زندگی ہے؟ اسی لیے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا،
وہ جیے گا لیکن جینا کوئی جینا ہوگا نہیں. عذاب والی زندگی کوئی زندگی ہے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. ہم جھٹلانے والے، انکاری، ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. معلوم ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی جنہوں نے کفر کیا. اسی لیے یہاں کہا اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا. جو شخص اپنے رب کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ مجرم تھا، کافر، اس کے بارے میں کہا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ. اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے. لا يموت فيها ولا يحيا. اس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. لیکن اس کے بالعکس ایمان والوں کا کیا؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. اور ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے پاس مومن بن کر حاضر ہوا اور اس نے نیک اعمال بھی کر رکھے تھے. ایمان بھی تھا اس کے پاس، عقیدہ بھی صحیح تھا، دل کی زمین پر وہ اچھا انسان تھا، اللہ سے اس کا تعلق صحیح تھا، ماننے کی چیزوں کو مانتا تھا دل میں اور کرنے کی چیزوں کو کرتا تھا عملی طور پر. وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں. دیکھیے بلندی کس کے لیے ہے، اونچائی کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں ایمان اور عمل ہو. جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے اونچے درجات ہیں. اس کے علاوہ کیا؟ ہائی سٹیٹس ان کا ہوگا. دنیا کے سٹیٹس کے لیے، دنیا کے اونچے مقام کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے قبر کے گڑھے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. کتنا بھی اونچے ہو جاؤ قبر میں تو جانا ہی ہے. دنیوی اعتبار سے اونچائی کیا معنی رکھتی ہے؟ آخرت کی اونچائی اصل اونچائی ہے. اونچے درجات ان کو ملیں گے ایمان و عمل کی بنیاد پر. جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے ایسے باغات ہیں، جنہ باغ کو کہتے ہیں، گارڈن. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے یعنی جن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا. وہ تھوڑے دنوں کے لیے ان باغوں میں نہیں رہیں گے بلکہ خالدین فیہا، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایٹرنٹی، وہ ہمیشگی کی زندگی ان کو ان لذتوں میں ملے گی. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. آخری جملہ یاد رکھیے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، پیورٹی اپنائی، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اندر اور باہر دونوں اعتبار سے. معلوم ہوا کہ دیکھیے کہ تزکیہ کا بدلہ بتایا جا رہا ہے. 3 چیزیں بتائی گئی یہاں پر. ایک، اونچا مقام، ہائی سٹیٹس، اللہ کے یہاں سے اونچا مقام. نمبر 2، جنت کے باغ جس میں راحت، سکون، لذت، موج مستی، مزہ، خوشی، کامیابی ہے. نمبر 3، ہمیشگی، کبھی نکلیں گے نہیں جنت سے. وہاں دیکھیے کیا ہے، نہ زندگی ہے نہ موت ہے جہنم میں. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں اونچا مقام ہے، جنت کے باغات ہیں، لذتیں وغیرہ سب کچھ جس میں، اور اس کے ساتھ ہمیشگی ہے. وہاں بھی ہمیشگی ہے، موت ہی نہیں. یہاں بھی موت نہیں ہے لیکن وہاں کی زندگی زندگی نہیں، یہاں کی زندگی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے. لہم الدرجات العلیٰ. ان کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں. تو یہ جو چیز ہے کس پر ملے گی؟ ذالک جزاء من تزکیٰ. اللہ نے کہا یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، جنہوں نے تزکیہ کیا. کیسے؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 سے لے کے 76 تک ہے، 74 سے 76 تک. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یعنی تزکیٰ کا کیا مطلب ہے؟
جو پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. کیسے؟ ای طہر نفسہ من الدنس والخبث والشرک، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. دنس گندگی، خبث یہ بھی گندگی کے لیے آتا ہے، لیکن برائی، اخلاقی برائی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. دنس گندگیاں، اور والشرک سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ شرک ہے. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، گندگی ہیں، جسمانی اعتبار سے نہیں، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے. شرک کو اللہ نے گندگی قرار دیا ہے. تو کہا کہ جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا اور ہر قسم کی خباثت اور دنس سے، گندگی سے پاک کیا. وعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جس نے ایک اللہ کی عبادت کی جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری جس کا کوئی شریک نہیں. وصدق المرسلین فیما جاءوا به من خبر وطلب، اور رسولوں کی بات کو اس نے سچ مانا جو کچھ وہ لے کر آئے. من خبر وطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے کے بھیجا، اس کو تقسیم اگر آپ کریں، ڈیوائیڈ کریں دو حصوں میں، تو ایک کو خبر کہیں گے، دوسرے کو طلب. اللہ نے جو کچھ بھی ریویل کیا قرآن میں، جو کچھ بھی نازل کیا قرآن میں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اس پورے علم کو اگر آپ تقسیم کریں تو دو چیزوں میں تقسیم ہوگا، ایک خبر اور دوسرے طلب. اللہ نے کیا انفارمیشن ہم کو دی ہے، کیا معلومات ہم کو دی، اس کو سچ ماننا. اور اللہ نے کیا حکم ہم کو دیا، کیا ڈیمانڈ ہم سے کیا، اس کو پورا کرنا. تو ایک خبر ہے انفارمیشن، دوسرے طلب ہے ڈیمانڈ. انفارمیشن جو معلومات اللہ نے ہم کو دی اس کو سچ ماننا، یہ مطلوب ہے. اور جو حکم اللہ نے دیے، چاہے وہ کرو ہو یا مت کرو ہو، ان حکموں کی پابندی کرنا یہ اللہ کی طرف سے طلب ہے. خبروں کو صحیح ماننا اور حکموں کو پورا کرنا. جس نے یہ کیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے گا، جنت میں بسائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رکھے گا. تزکیہ اس کا نام ہے کہ عقیدے کو صحیح کرنا اور اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، اس کو پورا کرنا. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. ابن کثیر یہ کہتے ہیں. اور اسی تزکیے کی دعوت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھی لے کر گئے. معلوم ہوا کہ یہ چیز سارے نبیوں کی دعوت تھی. پیوریفائی یور سیلف، اپنے آپ کو پاک کرو گندگی سے، گندگی سے نکلو، اچھی زندگی جیو، فکر و عمل کے اعتبار سے، سوچ، قول اور عمل کے اعتبار سے. یہی دعوت لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. طغیان، ٹرانسگریشن، سرکشی، حدیں پار کر کے نکل جانا، ظلم و زیادتی کرنا، شرارتیں کرنا. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، یعنی دعوت دینے کے لیے. کیوں؟ انہ طغى، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، حدیں پار کر گیا ہے. عقیدے کے معاملے میں بھی کیوں؟ کہتا میں تمہارا رب ہوں. لوگوں سے کیا کہتا تھا فرعون؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور لوگوں کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ میرے خلاف یہ بغاوت نہ کریں. ان سے ظلم و زیادتی سے بہت سارے کام لیتا تھا. یسومونکم سوء العذاب، تم کو بہت بہت سخت و مشقتیں، تم پر تکلیفیں ڈالتا تھا، تم کو عذاب دیتا تھا.
بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا، تو کہا کہ انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی حدیں پار کر گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، جا کے اس سے کہنا کیا ہے، میسج کیا ہے، اس سے مطالبہ کیا ہے، پیغام اس کے لیے کیا ہے؟ جاؤ اور اس سے کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ؟ میں بتاؤں تمہیں کہ تم کیسے پاک ہو سکتے ہو؟ تزکا، فرعون جیسا بگڑا ہوا انسان ہے، سرکشی کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خود کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اس کے پاس اور جا کے اس سے کہو کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ اسے معلوم ہوا کہ یہ مطالبہ ہر ایک سے ہے، چاہے کتنا ہی بگڑا انسان ہو پاک ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں، اگر وہ کوشش کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تزکیے کے لیے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، سورہ نازعات کی آیت نمبر 17-18 ہے، ابن عطیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں التزکی هو التطہر من النقائص والتلبس بالفضائل۔ اس کو یاد رکھیں، اپنی تفسیر ابن عطیہ جس کو کہتے ہیں المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، یہ 15 جلدوں میں ہے، 15 والیومز میں، یہ قرآن کی تفسیر عربی زبان میں ہے۔ کہتے ہیں والتزکی هو التطہر من النقائص والتلبس بالفضائل، تزکیہ یہ نقائص سے پاک ہونے کا نام ہے، ڈیفیشنسیز جس کو آپ کہتے ہیں، نقص، کمیاں، ان سے پاک ہونے کا نام ہے۔ والتلبس بالفضائل، اور فضائل کو اپنانے کا نام ہے، یعنی اچھائیاں، خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، پاکیزگی کا بھی اور ترقی کا بھی۔ پاک ہونا گندگی سے، برائیوں سے، اور ترقی کرنا خوبیوں میں۔ اس اعتبار سے فرعون کو بھی اسی چیز کی دعوت تھی کہ تم گندگی سے پاک ہو جاؤ اور اچھے انسان بن جاؤ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تزکیہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے کیوں ہے، اللہ کا مطالبہ ہم سے کیوں ہے؟ کیا اس میں اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسه وإلی اللہ المصیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے، دنیا میں برے انجام سے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ تو انہی کو خبردار کر سکتے ہو، انہی کو ڈرا سکتے ہو، وارن کر سکتے ہو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، انہوں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جن کی زندگی میں معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وارننگز آئی ہیں ان سے واقعی فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، ایک خشیت، دوسرے عبودیت۔ ایک اس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، عذاب بھیج سکتا ہے، جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کا ڈر ہو۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبودیت، اللہ کی بندگی، نماز اس کی نمائندہ ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے آگے جھکاؤ ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہو، اپنے آپ کو بندہ غلام سمجھتا ہو، اپنے آپ کو رسپانسبل مانتا ہو، اس کی زندگی میں ڈسپلن ہو۔ ایسا انسان
وارننگ سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کا خوف ہو اور جس کی زندگی میں جواب دہی کا احساس ہو، اللہ کے آگے جواب دینے کا احساس ہو، اپنے آپ کو بندہ مانتا ہو کہ میرا کوئی مالک ہے اور مجھ کو اس کو جواب دینا ہے، اس کے آگے مجھ کو جھکنا چاہیے، میں بڑا نہیں چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے جس کے آگے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ مینٹالٹی جس کی ہوگی وہ انسان وارننگز کو، اللہ کی طرف سے آنے والی وعید پر دھیان دے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور اے نبی ومن تزکا، جو پاک ہوتا ہے، فانما یتزکا لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اور پلٹ کے سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ یہاں ایک بات کہی گئی، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گندگی سے پاک کر کے بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں اسی کا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا میں ایک اعلیٰ سطح کی زندگی اس کو ملتی ہے اور آخرت میں ایک بہترین ٹھکانہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھی زندگی دنیا کی جنت ہے۔ ایک انسان انٹلیکچوئل لیول پر اور اسی طرح سے اخلاقی لیول پر اچھی زندگی گزاریں، یہ خود دنیا میں ایک ریوارڈ ہے، کیونکہ اس کی لذت آدمی کو دنیا میں خود محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام آپ کیجئے، آپ کو اس کی لذت دنیا ہی میں محسوس ہوتی ہے، دل کا سکون آپ کو ملتا ہے اس سے۔ گناہ کھٹک پیدا کرتا ہے، بے چین کرتا ہے۔ جہنم کا عذاب اپنی جگہ، لیکن دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا فائدہ انسان کا جب بے چینی کی زندگی وہ جی رہا ہے؟ گناہ کرنے سے بے چینی کی زندگی اس کو دنیا میں ملتی ہے، پھر چاہے وہ چیزوں کی بھیڑ میں ہو، کھانا پینا، کپڑے، زیورات، دنیا بھر کی چیزیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، انجوائمنٹ کے سارے وسائل اس کے پاس ہیں، لیکن اندر ہی بے چینی ہے۔ کیا فائدہ؟ گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اچھی زندگی چیزوں کے پانے کا نام نہیں ہے، اچھی زندگی اچھے اوصاف پانے کا نام ہے۔ اچھی زندگی نہیں کہ آپ کے پاس خوبصورتی کے اور زیورات اور سارے بیوٹیفیکیشن کے سارے اسباب ہوں۔ اچھی زندگی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اچھے دکھیں، اچھی زندگی کہ آپ اچھے بنیں، آپ اپنے آپ کو اچھے دکھیں۔ آپ دیکھیے، ہم لوگوں کو اچھے دکھیں اس کی کوشش میں، جب اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں اس بگاڑ کے ساتھ میں، ہم خود اپنے آپ کو پسند نہیں آتے ہیں، یہ بے چینی پیدا کرتی ہے۔ جو ہمارا انٹلیکچوئل مرر ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو بدصورت دکھائی دیتے ہیں، پھر لوگوں کو ہم کتنی اچھے دکھیں، کیا فائدہ جب ہم خود اپنے آپ کو اچھے نہیں دکھائی دے رہے۔ ہم اپنے آئینے میں بدنما، بدصورت دکھائی دیتے ہیں، کیا فائدہ؟ سب کے اوپینینز ہم کو سکون دے سکتے جبکہ ہم اپنے آپ کو بدصورت دکھائی دے رہے ہوں؟ ہم آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بدصورت ہیں اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں آپ بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو بدصورت دکھائی دے رہے ہیں، کیا فائدہ؟ سکون نہیں ملتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان باہر سے اچھا بنتا ہے لیکن اندر سے نہیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ انسان اندر سے اچھا بنے، پھر چاہے وہ حضرت بلال کی طرح بدصورت کیوں نہ ہو، وہ خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ خوبصیرت ہے، اس کی پرسنالٹی اچھی ہے، اس کا چہرہ چاہے کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، اس کا دل منور ہے، پاک ہے۔ اصل یہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں ثانوی بلکہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ اصل حیثیت انسان کے باطن کی ہے، ظاہر کی نہیں۔ ہاں ظاہری اعتبار سے اہمیت اللہ کے پاس ہے تو اعمال کی ہے، نہ کہ چیزوں کی۔ اچھے کپڑے، اچھا زیور، اچھی گاڑی،
اچھا گھر، یہ نہیں، اچھے اعمال. تو کہا کہ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. جو کوئی پاک ہوتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اس کا بینیفٹ اسی کو ہوگا. معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس انسان جب اپنا کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ اس کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ واپس اس تک لوٹتا ہے. بھلائیاں انسان کو خود فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ اس کو خود بہتر انسان بناتی ہیں، اس کے اندر پیورٹی پیدا کرتی ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پلٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے. قتادہ ایک تابعی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے، ان کو تابعی کہتے ہیں. تو قتادہ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جس نے پاکیزگی اختیار کی اس نے اپنے فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کی. ای مَن يَعْمَلُ صَالِحًا فَإِنَّمَا يَعْمَلُهُ لِنَفْسِهِ، جو بھی بھلے کام کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے بھلے کام کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دین پہ چل کے اللہ کا کچھ بھلا کر رہا ہوں، اللہ کو میری نیکیوں کی ضرورت ہے، میرے نیک بننے میں اللہ کا کوئی بینیفٹ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. بھئی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے پانی برسایا، ہم کو ہوا دی، ہم کو زمین سے اگا کے اناج، ترکاریاں اور پھل یہ سب ہم کو کھلائے. اس میں اللہ کا فائدہ ہے؟ اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اسی طرح سے اللہ نے دین دیا، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں، اللہ کا نہیں. تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین پر چل کے اللہ کا کوئی فائدہ ہے وہ نادان ہے. دین پہ چلنے میں ہمارا فائدہ ہے. اگر انسان یہ یاد رکھے تو گھر کے جھگڑوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں وہ پہلے دین کو نہیں چھوڑے گا. اللہ پر غصہ نکال کے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، پہلے دین کو چھوڑتا ہو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں اللہ کا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. لہٰذا یہاں بتایا گیا کہ تزکیہ نفس کرنے میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، کہتے ہیں یہاں پر کیا مراد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اپنے فائدے کے لیے کیا، اس میں اسی کا فائدہ ہے. کہتے ہیں یعنی یہاں تزکیہ کیا ہے یہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ای ومن زکى نفسه بالتنقی من العیوب كالریاء والکبر والکذب والغش والمکر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الاخلاق الرذیلہ. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، ومن زکى نفسه، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، بالتنقی من العیوب، عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے. کن عیوب سے؟ مثلا جیسے ریاکاری، دکھاوا، میں اچھا دکھائی دوں لوگوں کو، ریاکاری. والکبر، ایرگنس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، صحیح بات بھی نہیں ماننا، میں بڑا ہوں، میں کسی کی نہیں مانتا. بڑائی، گھمنڈ، تکبر، دکھاوا، تکبر. والکذب، جھوٹ، جھوٹ. غش، غش کس کو کہتے ہیں؟ اچھے میں برے کو ملانا، ملاوٹ کرنا اور دھوکہ دینا، ملاوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینا. والمکر، سیکریٹلی لوگوں کو نقصان پہنچانا، اس کو مکر کہتے ہیں. ایسے راستے سے لوگوں کو تکلیف دینا جو ان کو دکھائی نہ دے، وہ پہچان نہ پائیں کہ کس نے مجھ کو تکلیف دیا، کس نے دھوکہ دیا. چھپے ہوئے راستے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا. والخداع، لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنا. والنفاق، اور نفاق اپنانا. نفاق ظاہر و باطن کا اختلاف.
ظاہر میں تو مومن ہو، اندر سے کافر ہو، ظاہر میں دکھائے کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اندر سے آپ کا دشمن ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ نفاق ہے. ظاہر میں نیک ہو، اندر خباثت بھری ہو، ظاہر میں خیر خواہی ہو لیکن باطن میں کینہ کپٹ ہو، یہ نفاق ہے. اس سے اپنے آپ کو پاک کیا. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، گھٹیا اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کیا. وَتَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ، اور اپنے آپ کو تحلّہ، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم کبھی مزید تفصیل سے اس کو بلکہ اسی دوران میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک ہے التحلیہ، ایک ہے التخلیہ. اور دوسرے ہیں التحلیہ. صرف ایک نقطے کا فرق ہے، یہاں خا ہے اور یہاں ہا ہے. التحلیہ اور التخلیہ. التخلیہ خالی سے ہے، ہمارے زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے آپ کو خالی کرنا گندگی سے. اور دوسرا ہے حلیہ سے. حلیہ زیور کو کہتے ہیں. التحلیہ اپنے آپ کو اخلاقی زیورات سے مزین کرنا، بیوٹیفیکیشن جس کو آپ کہیں، اس کو آپ پیوریفیکیشن بول سکتے ہیں اور اس کو آپ بیوٹیفیکیشن بول سکتے ہیں. اب سمجھے گا آپ کو. تو تخلیہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے گندگی سے، اور تحلیہ ہا سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے خوبیوں سے. تو کہتے ہیں کہ وَتَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ، اپنے آپ کو مزین کیا اچھے اخلاق سے، اخلاق جمیلہ سے، خوبصورت اخلاق سے. کیسے اخلاق؟ مثلا من الصدق والاخلاص والتواضع ولین الجانب والنصح للعباد. اپنے اندر خوبیاں پیدا کی جیسے سچائی، اخلاص، اللہ ہی کے لیے عمل کرنا، تواضع، لوگوں میں عام انسان بن کے رہنا، بڑا نہیں بننا، گھمنڈ نہیں کرنا، ولین الجانب، لوگوں کے درمیان نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا، والنصح للعباد، لوگوں کا بھلا چاہنا، خیر خواہی، سچائی، جھوٹ نہیں، اخلاص، اللہ کے لیے عمل، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، تواضع، چھوٹا بن کے رہنا، عام انسان بن کے رہنا جیسے سب ویسا میں، تواضع، گھمنڈ نہیں، بڑائی نہیں لوگوں پر، اور ولین الجانب، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، والنصح للعباد، اور بندوں کا بھلا چاہنا. ہر انسان کا ہم چاہیں اس کا میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں، ان کا بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو کم سے کم دعا کے ذریعے سے. تو یہ جو خیر خواہی ہے یہ انسان کو اعلیٰ بناتی ہے اور اس کو سکون دیتی ہے. برا چاہنے والا برا کر نہیں پاتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے ایسی آگ میں جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی ہے. وہ اپنے گھر میں پریشان ہوتا کسی طرح سے اس کا برا ہو جائے، اور وہ اپنے گھر میں کھا پی کے ڈکار لے کے سویا ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے جل کوڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کا برا کیوں نہیں ہوتا. وہ اس کا بگاڑ نہیں پاتا لیکن اپنا بگاڑ رہا ہوتا ہے. وہ اس کو جلا نہیں پاتا لیکن اپنے آپ ہی اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اپنے حسد کی آگ میں، اپنے بغض عداوت کی آگ میں. اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا، وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا مِن مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ، اور اپنے سینے کو سلامت رکھنا، بچائے رکھنا. کس سے؟ من الحقد. حقد کس کو کہتے ہیں؟ سیکرٹ اینمٹی، چھپی ہوئی دشمنی.
آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کسی دشمن کو نقصان پہنچا دیتے ہو, اس پر غصہ اتار دیتے ہو. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ نہیں کر پائے, آپ نہیں کر پاتے ہو. کیوں؟ کمزوری کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے, وہ آپ سے پاورفل ہے اس وجہ سے, تو آپ دل ہی دل میں اس کو پی جاتے ہو, لیکن دل میں وہ چیز باقی رہتی ہے, موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں. اس کو حقد کہتے ہیں, چھپی ہوئی دشمنی جو انتظار پر مبنی ہو. I'll wait for my turn, میں موقع کے انتظار میں رہوں گا, میرا بھی وقت آئے گا, اس وقت میں گردن پکڑوں گا. یہ جو حقد ہے, چھپی ہوئی دشمنی جو موقع کے انتظار میں ہو. زندگی میں بعض اوقات موقع ملتا ہی نہیں اور آدمی انتظار میں رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے مچھلی کی طرح. معاف کر دے تو کتنا اچھا, ہلکا ہو جاتا ہو. لیکن نہیں, انسان چاہتا ہے کہ نقصان پہنچائے, وہ دشمنی کو پالتا رہتا ہے اور اس کو بچڑے سے موٹا تازہ جانور بنا لیتا ہے, جو اسی پر مسلط ہو جاتا ہے. بے وجہ اس کے دل میں ایک جگہ اس کے لیے بنی رہتی ہے, آکیپائڈ رہتا اس کا ہارٹ unnecessarily. وہ ایسی جیسے آدمی کرائے پر گھر خریدے اور اس میں بے وجہ کی چیزیں رکھے, کچرا رکھے, اس میں کرایہ بھی دے رہا ہے اور unnecessary چیزیں بھی ہیں اور ہیڈیک بھی اس کے لیے. اپنے دل میں بے فائدہ چیزوں کو آدمی پالتا رہتا ہے. وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْحِقْدِ, اپنے سینے کو پاک رکھنا. کس سے؟ حقد سے, لوگوں کے لیے کینہ کپٹ سے. والحسد, اور حسد سے. حسد کیا ہے؟ لوگ ترقی نہ کریں اور اگر کر چکے ہیں تو واپس سے گر کے نیچے آئیں, اس کو حسد کہتے ہیں. انسان دوسروں کی ترقی, دوسروں کی خوشی, دوسروں کی کامیابی پر جلے, چاہے کہ نہ ملے ان کو, اور اگر مل گیا تو چھن جائے. مجھے ملے نہ ملے وہ چھوڑ دو, اس کو نہیں ملنا چاہیے. اس کو حسد کہتے ہیں. حسد ایک آگ ہے جو حسد کرنے والے کو جلاتی ہے, وہ ہمیشہ اس میں جلتا رہتا ہے. والحسد وغیرہما من مساوی الاخلاق, اور اس طرح کی جتنے دوسرے برے اخلاق ہیں ان سے اپنے دل کو, اپنے سینے کو پاک کرے. اس کا نام تزکیہ ہے. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب اندر کی باتیں ہیں. اپنے اندر کو ٹھیک ٹھاک کرنا, پیوریفائی کرنا اس کو کہتے فَإِنَّ تَزْكِيَتَهُ يَعُودُ نَفْعُهَا إِلَيْهِ. جب آدمی ایسا کرتا ہے اور پیوریفیکیشن اپناتا ہے, پاکیزگی اپناتا ہے, اختیار کرتا ہے, تو اس کا فائدہ خود اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے. جو آدمی سب کا بھلا چاہتا ہے وہ خوش رہتا ہے, چاہے باقی لوگ خوش رہے نہ رہیں, وہ خوش رہتا ہے, کیونکہ اس کا سینہ ہلکا ہے, پاک ہے, گندگی نہیں ہے اس کے اندر. بہت ساری چیزوں کو جنگلی جانور اپنے دل میں پالے ہوئے نہیں ہیں وہ, کہ جب موقع آئے گا چھوڑوں گا ان کے اوپر میں. جنگلی کتے اپنے سینے میں پالے ہوئے نہیں ہیں وہ, اس کا سینہ پاک صاف ہے, خالی ہے لوگوں سے, گندگی سے, بلکہ بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے. فَإِنَّ تَزْكِيَتَهُ يَعُودُ نَفْعُهَا إِلَيْهِ وَيَصِلُ مَقْصُودُهَا إِلَيْهِ, اور اس کا مقصود بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے, انجام. لَيْسَ يَضِيعُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ, وہ جو کچھ بھی بھلائی کرتا ہے تزکیہ نفس کے اعتبار سے, اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے. کوئی بھلائی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. جو بھی ایفرٹس انسان کے ہوتے ہیں اچھائی کے, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تزکیہ ان چیزوں سے پاک ہونے کا نام ہے, اور اسی سے حیات طیبہ انسان کو نصیب ہوتی ہے. حیات طیبہ یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑا بینک بیلنس جمع کر لیا, اچھی کار خرید لی, اچھا گھر لے لیا, آپ نے اچھے کپڑے, اچھے زیورات, اور آپ بیوٹی پارلر میں جا کے خوبصورت بھی بن کے آ گئے. یہ نہیں ہے کامیابی. حیات طیبہ یہ نہیں ہے. حیات طیبہ یہ کہ آپ اچھا جئیں, چاہے آپ خوبصورت نہ ہوں, آپ اچھا جئیں, چاہے آپ سادہ لباس اور بے زیورات ہوں, آپ اچھا جئیں چاہے آپ ایک جھونپڑے میں رہتے ہوں, آپ اچھا جئیں چاہے آپ زندگی بھر کرائے کی گاڑیوں میں آتے جاتے ہوں. اچھا جینا یہ اصل ہے.
اصل یہ نہیں کہ آدمی نے کیا دنیا میں اپنے آس پاس جمایا. کامیابی یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو کیسا بنایا. کیا جمایا نہیں, کیا بنایا اپنے آپ کو. اپنے باہر کیا بنایا نہیں, اپنے اندر کیا بنایا, اپنے آپ کو کیا بنایا. ہم اپنے اطراف کی چیزوں کو بہتر بنانے میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بہتر بنانے سے محروم رہ جاتے ہیں. گھر صاف ہونا چاہیے, فرش صاف ہونا چاہیے, چھت پہ مکڑی کے جالے نہیں ہونا چاہیے, دیواروں پر بچوں کے چاک سے اس سے لکھا ہوا اس کو صاف کر لو. سب صاف کرتے ہم, اپنے آپ کو کرتے بھی ہیں تو نہا لو دھو لو بھائی, پاک صاف ہو جاؤ. ٹھیک, اندر ہماری شخصیت کتنی پاک ہے, ہماری سوچ کتنی پاک ہے, ہماری زندگی میں ہمارا دل کتنا پاک ہے. اصل پاکیزگی یہ ہے, حیات طیبہ یہ ہے, اچھی زندگی یہ ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آج کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی فکر نصیب کریں کہ ہم اپنے آپ کو پاک بنائیں, پاک کریں, اپنے دل کو پاک کریں, اور صرف باہر نہیں بلکہ اندر کو بہتر بنائیں. بہتر زندگی, اچھی زندگی, اچھا انسان بننا صرف یہ نہیں کہ آدمی ظاہری اعتبار سے اچھا بنے, بلکہ یہ کہ وہ اپنے باطن کو بہتر بنائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آج دیکھی. انشاءاللہ مزید باتیں کہ تزکیے کا راستہ کیا ہے, 3 جو مراتب اس کے ہیں, انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرمائیں, اور گندگی سے اللہ تعالی ہم کو پاک کر کے بہتر انسان بنائیں, اور تزکیہ نفس کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.